پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات اور سنا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدی و مولائی وابوالقاسم محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم المهدي الإمام المنتظر هؤلاء عترة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المحرومين المنتجبين المنتخبين الدر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلہم والمقصرین والمنحرفین الولایت الى قیام یوم الدین والحقهم بدرک الجحیم اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد پر۔ مجلس چہلم برائی سال ثواب اور بلندی درجات۔ ایک مومن کے لیے آپ تمام احباب یہاں شمع باڑی میں جمع ہوئے، لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات وحدہ لا شریک وہ خداوند متعال کہ جس نے ہمیں توفیق عطا اور توفیق بلا سے سرفراز کیا ہے۔ مجلس ایصال ثواب کی ہے، یعنی ہم اپنی جانب سے اپنے جانے والے کو کچھ تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں، یعنی اسے یہ بتانا چاہتے ہیں گو تم ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ہمارے دلوں میں زندہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جمع ہوں اور پسماندگان کے غم کو آپس میں بانٹیں، جانے والے سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ یہی طریقہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اچھا، آپ سے گزارش کروں گا کہ درود اچھے انداز سے پڑھیے، ذرا لگے کہ آل محمد کی بارگاہ میں بہت شکر گزار آپ کی محبت کے لیے، اس لیے کیونکہ دیکھیے درود وہ عبادت ہے کہ جس کا درود قبول ہے اس کی ہر عبادت قبول ہے، اور جس کا درود قبول نہیں ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ درود بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی بزم میں جاتے ہیں نا، ہم اپنے بزرگوں کو سلام کرتے ہیں، آداب کرتے ہیں،
تو پورے پروٹوکول کے ساتھ کرتے ہیں. کسی بڑے سے ملتے ہیں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ احترام کے ساتھ ملتے ہیں. تو درود ایسے ہے جیسے آپ مولا پر سلام بھیج رہے ہیں. درود ایسے ہے جیسے آپ مولا کو کوئی تحفہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ ایسے ہونا چاہیے کہ پتہ چلے آپ ان سے محبت کتنی کرتے ہیں. اس کا اظہار آپ کے لہجے سے، آپ کی آواز سے، آپ کے انداز سے اس کا اظہار ہوتا ہے. میرے اور آپ کے چھٹے امام یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کا جسم بلکہ اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے. تو یہ وصف ہے درود کا. اور ایک حدیث اور من جملہ سنتے چلے جائیے اسی درود کے لیے، کہ جو کرامن کاتبین کاندھوں پہ سوار ہیں نا، جن کے لیے غالب نے کہا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. تو یہ جو لکھ رہے ہیں بیٹھ کر، ان کی رفتار لکھنے کی کیا ہے؟ ان کے لکھنے کی رفتار یہ ہے کہ یہ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز قلم چلاتے ہیں. ان کا پین جو ہے، یعنی اگر آپ کا کمپیوٹر منی مائکرو سیکنڈز کے اندر کوئی کام کرتا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ تیز کام کرتے ہیں. روشنی کی رفتار سے، لائٹ اسپیڈ سے زیادہ تیز یہ کام کرتے ہیں. اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بات ذہنوں میں محفوظ ہے نا میرے جوانوں اور بچوں اور دوستوں کے. لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ تیز لکھتے ہیں یہ فرشتے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہم محمد اور آل محمد پر ایک مرتبہ خلوص نیت سے، محبت کے ساتھ، بلند آواز سے ایک مرتبہ صلوات پڑھے، ایک مرتبہ، اور اس کے بعد 300 برس کی خاموشی اختیار کرے، اور پھر دوبارہ زبان کھولے صلوات پڑھنے کے لیے، تو یہ جو روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز لکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نیک بخت کیا کر رہا ہے، ابھی تو ہم نے پچھلے درود کا پورا ثواب نہیں لکھا ہے. سلامت رہیں آپ کی ان توجہات پر، محبتوں پہ آپ سب کا شکر گزار ہوں. اس لیے کیونکہ ہماری مجلسوں کی اور محفلوں کی رونق یہی ذکر محمد و آل محمد ہے. اس کے علاوہ کوئی ذکر ہمیں راس ہی نہیں ہے. ہم کسی اور ذکر کو کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ ہم تو تابع فرمان محمد ہے نا. جینا ہو تو ان کے حکم کے مطابق ہو، مرنا ہو تو ان کے حکم کے مطابق ہو، عزا ہو تو ان کے حکم کے مطابق ہو، ولا ہو تو ان کے حکم کے مطابق ہو. اگر یہ سب ان کے حکم کے مطابق ہے تو ہم دین پر ہیں، اگر ان کے حکم کے مطابق ہے تو ہم صراط مستقیم پر ہیں، اور اگر ان کے حکم کے مطابق نہیں ہے، کہیں اور سے ڈکٹیشن آ رہا ہے، تو پھر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم مولا کے راستے پر چل رہے ہیں یا کسی اور راستے پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیے کائنات میں چونکہ ایصال ثواب ہے، یہ جملہ تحفتاً اور تبرکاً، اور مرحوم کو ایصال ثواب کر رہا ہوں. یہ جملہ مرحوم مغفور ناصر بھائی کے والد جناب کاظم علی صاحب کو ایصال ثواب کر رہا ہوں. یہ بات دیکھیے، مغفرت کس بات پر ہے، بخشش کس بات پر ہے، جنت جہنم کا جو وعدہ ہے وہ کس بات پر ہے، یہ تقسیم کس بنیاد پر ہے؟ اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ واہ! عمل کی بنیاد پر جنت نہیں ہے، عمل کی بنیاد پر دوزخ نہیں ہے. یہ سب پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں مل جائے گا آدمی، جا ہی نہیں سکتا عمل کی بنیاد پر. اگر عمل کی بنیاد پر جنت اور جہنم کی تقسیم ہوتی تو سب سے بڑا عمل کرنے والا اللہ کے ملائکہ کی صفوں میں ابلیس بیٹھا ہوا تھا. اس سے زیادہ عمل کس کا تھا؟ دلیل ہے اور مستند دلیل ہے. سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون تھا؟ لاکھوں سال کی عبادتیں، چپے چپے پر سجدہ زمین اور آسمان کے.
یہاں گیا سجدے میں گیا تو سجدے میں ہی پڑا رہا، لاکھوں سال گزر گئے، وہاں سے اٹھایا گیا ادھر گیا رکوع میں کھڑا ہوا تو لاکھوں سال گزر گئے، رکوع ہی یہ چلا جا رہا ہے۔ ایسی عبادت اور ایسا عمل اللہ نے ایک ٹھوکر میں نکال دیا، فخرج، نکل جا، نہیں چاہیے۔ عبادتیں منہ پہ مار دی اللہ نے، اور اس سے قرآن میں کہا ہے میں تو عبادتیں منہ پہ مار دیتا ہوں۔ تو عمل کی بنیاد پر جنت نہیں ہے، یہ تقسیم کس کی بنیاد پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورى میں آواز دی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب ان سے کہو میں تم سے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ قربا سے مودت کرو۔ مودت ہوگی تو عمل قبول ہوگا، مودت ہی نہ ہو۔ شیطان کا مسئلہ کیا تھا؟ مودت سے آ رہی تھا، بغض میں مبتلا تھا نا۔ وہ جو نور رکھا جا رہا تھا، جس نور کے عوض سجدہ کرایا جا رہا تھا، اس نور کا بغض تھا چھپا ہوا۔ اگر اس نور کا بغض نہ ہوتا، اس نور کی مودت اس کے دل میں ہوتی تو قطعاً وہ راندہ درگاہ نہیں ہوتا۔ عمل قبول جب ہوگا جب مودت ہوگی، جب مودت کے بغیر عمل ہی قبول نہیں ہے۔ اب میں کیا کہوں کہ کہیں اگر مودت پر باطل ہو جائے، اس مودت پر کہیں عمل باطل ہو جائے تو میرے پاس تو کہنے کا کچھ اختیار نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا فیصلہ قرآن سے کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا تو قرآن ہم سب نے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، بفضل ہی ہم نے اتنا قرآن تو پڑھا ہوا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھ سکتے ہوں، ہے نا؟ اب میرے سامنے یہ نورانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے پیارے شہزادے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انگریزی بھی پڑھے ہوئے ہیں، اردو بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید کا ترجمہ انگریزی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، رومن میں لکھا ہوا بھی موجود ہے نا؟ ساری چیزیں، ہتھیار آج آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہ جو موبائل فون کے نام کا ایک گیجٹ آپ کے پاس ہے، ایک ڈیوائس آپ کے پاس ہے، میرے آپ کے سب کے پاس ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ فون۔ اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، ابھی آپ پر منحصر ہے آپ جانا کہاں جاتے ہیں، ہے نا؟ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو اگر کوئی فیصلہ لینا ہے اپنی زندگی میں تو ہمیں قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ لینا ہے، ہمیں آل محمد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ لینا ہے۔ اب قرآن کیسے پڑھیں؟ بہت آسان ہے، 2 انگلیاں دبائیے، ایک اپلیکیشن ہے اسے کھولیے، اس میں پورا قرآن موجود ہے، گھر میں قرآن لکھے ہوئے ہیں۔ اب آج کل کے بچوں کو کتاب اٹھا کے پڑھنا مشکل ہے، پی ڈی ایف فارمیٹ ان کے لیے آسان ہے، یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں پڑھیں۔ ضروری تھوڑی ہے کہ تاج کمپنی سے چھپے گا، محفوظ ایجنسی سے چھپے گا تو قرآن ہوگا۔ بھائی رسول کے دور میں تو تاج کمپنی نہیں تھی نا، یا رسول کے دور سے تاج کمپنی چلی آ رہی ہے اور وہی قرآن چھاپے چلی جا رہی ہے؟ نہیں تھی نا، قرآن درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ نہ کرو جیسے تمہاری کی گئی ہے، بلکہ ان کی تربیت ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، اس لیے کیونکہ جو تمہاری تربیت ہوئی ہے وہ تمہیں تمہارے دور کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور انہیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ ان کے زمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کے زمانے کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا جو ان کے زمانے کے تقاضے ہیں۔ اب یہ نہ توقع کیجئے کہ بچہ صبح صبح قرآن مجید لے کے بیٹھ جائے گا، نہیں، آپ اسے والدین کی ذمہ داری ہے۔ میں نے غالباً کسی مجلس میں اسی امامباڑے میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں والدین پر 3 چیزیں فرض کی ہیں اولاد کے باب میں، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کا بہترین نام رکھو۔ پہلا فریضہ والدین کے اوپر، میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں خاص طور سے، پہلا فریضہ کیا ہے؟ جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کا بہترین نام رکھو۔ دوسرا فریضہ یہ ہے کہ ان کی بہترین تربیت کرو، اور تیسرا فریضہ یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں ان کی شادیاں کرو۔ یہ 3 فرائض اللہ نے قرآن مجید میں محفوظ کر دیے والدین کے لیے۔
تو اب تربیت کا کام کیا ہے؟ واپس امیر المومنین کے فرمان سے توسل کیجئے کہ ان کی تربیت ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق کرو۔ تو والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو یہ شوق پیدا کریں کہ وہ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے کس چیز کا استعمال کریں، کیونکہ آج کی جنریشن کا اٹھنے والا جو بچہ ہے نا، میں ایک پیغام دے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہے لیکن یہ ایک پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ آج کی جنریشن کا جو بچہ ہے یہ مجھ سے اور آپ سے کہیں زیادہ تیز آ رہا ہے، یہ مجھ سے اور آپ سے کہیں پہلے بہت ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے۔ تو لازم یہ ہے، میرا اور آپ کی معاشرتی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے وہ چیزیں سپرد کر دیں جو ان کا حصہ ہے، تاکہ مجھے نہیں معلوم، میں یہاں سے مجلس پڑھ کے جاؤں گا، صبح کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا، نہیں معلوم ہے نا۔ تو ہم اپنی امانتوں کو سپرد کرتے چلے جائیں۔ یہ فرش عزائے مظلوم زہرا حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ ہماری مل کر صلوات پڑھیے امام عالی مقام کی بات، یہ ہماری سب سے بڑی امانت ہے جو ہمیں اپنی نسلوں کو منتقل کرنی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی امانت ہے۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہماری شریعت ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، یہیں سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ اگر یہاں سے نہ ملے تو پھر ہمیں کہیں سے ملنے والا چاہیے بھی نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ کہیں اور سے ملنے والی شے فانی ہے، یہاں سے ملنے والی اشیاء، یہاں سے ملنے والی نعمتیں، یہاں سے ملنے والی برکتیں، یہاں سے ملنے والا فیض لا فانی ہے، اس کو کبھی زوال نہیں ہو سکتا۔ اس در سے جو عزت ملتی ہے وہ عزت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور بچوں، یہ تمہیں ایک تحفہ دے رہا ہوں، جب قرآن پڑھنے بیٹھو، جب بھی پڑھنے بیٹھو تو قرآن مجید کھولنے سے پہلے اپنے زمانے کی حجت سے توسل کرو۔ دیکھو، ترجمہ معنی نہیں سمجھائے گا، انگریزی اور اردو ترجمہ پڑھنے سے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے، قرآن کے معنی وارث قرآن سے تعلق قائم کرنے پر سمجھ میں آئیں گے۔ تو جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو قرآن کھولنے سے پہلے اپنے زمانے کے امام سے توسل کرو، مولا میں اسے پڑھنے جا رہا ہوں، آپ دو جہانوں کے مالک ہیں، اس کی ہدایت آپ مجھ تک راسخ فرمائیں، آپ مجھے عطا فرمائیں، یہ جو میں پڑھوں، جو معنی آپ کی جانتے ہیں وہ مجھے عطا فرمائیں۔ پھر کسی کے پڑھانے کی ضرورت نہیں رہے گی، بھئی کسی مولوی کے ترجمے کی ضرورت نہیں رہے گی، امام خود آپ کو ودیت کرتے چلے جائیں گے۔ اب یہ سوال نہ کیجیے گا کہ امام کیسے کریں گے، امام کے لیے کیا، کیوں اور کیسے نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ امام کے لیے نہیں ہے کیا، کیوں اور کیسے اور کہاں، امام جب جیسے جہاں چاہیں جو چاہیں کر لیں، اسی لیے تو وہ امام ہے، اسی لیے تو وہ امام ہے۔ اگر وہ یہ نہ کر سکے تو پھر امام ہمارے آپ کے جیسے، تو وہی والا کانسیپٹ آ گیا نا۔ تو آج ہم ایک ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے، ایک مومن دنیا سے چلے گئے، تو ایمان کا اور تمام معاملات کا فیصلہ کم و بیش 40 دن ہونے کو آ رہے ہیں، 40ویں کی مجلس ہے، 40 دن کم و بیش ہونے کو آ رہے ہیں، بہت سارے معاملات مکمل ہو چکے ہوں گے۔ دنیا سے جانے کے بعد یہ 40ویں کی نظر کیوں ہے؟ بہت سے معاملات مکمل ہو گئے ہیں، وہاں بہت سی باتیں اب آگے منتقل ہو گئی ہیں، اب سلسلہ کہیں اور جا رہا ہے، اب سوال کچھ اور ہونے جا رہے ہیں، اب ماحول کچھ اور ہونے جا رہا ہے، لہٰذا اس 40ویں کی نظر کو کر کے آپ آگے بڑھ جائیں گے، آپ اپنی زندگی میں آ جائیں گے، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے۔ اب وہاں کی زندگی کا کیا عالم بتاؤں، قبر میں جانے سے پہلے پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مومن کے قبر میں جانے سے پہلے مولا موجود ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اب مولا تو موجود ہے، مولا آ گئے قبر میں، آپ چھوڑ کر آ گئے، آپ رخصت کر کے خدا حافظ کر کے آ گئے۔ اب سلسلہ کیا ہے؟
اب آسمان سے رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مومن آتا ہے نا، بس بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ آپ تیسرا والا فقرہ کہتے ہیں نا، هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وان عليا امير المؤمنين امام افترض الله طاعته على العالمين، کہ علی وہ امام ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ امام ہے کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے عالمین پر فرض کیا ہے۔ بس اب سارے معاملات ختم ہو گئے۔ جب یہاں والی گواہی دے دی، اب تو جانتے ہی ہیں جو علی تک آیا ہے وہ حسن تک آئے گا، وہ حسن سے حسین پر آئے گا، حسین سے محمد باقر پہ آئے گا، محمد باقر سے جعفر صادق پر آئے گا، جعفر صادق سے موسی کاظم کا راستہ دیکھے گا، موسی کاظم کے دروازے سے علی رضا کے در تک آئے گا، علی رضا کے در سے چلے گا تو محمد تقی کے دروازے پر آئے گا، محمد تقی کے دروازے سے چلا ہے تو علی نقی کے دروازے پر آیا ہے، علی نقی کے دروازے پہ سجدہ کر کے اٹھا ہے تو حسن عسکری کا دروازہ ملا ہے، اور اب چونکہ قائم کے زمانے میں دنیا میں آ رہا ہے، سلسلہ ہے، یہ پورا سلسلہ ہے، جانتے ہیں اب آپ کا سلسلہ، اب آپ کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس فرشتے وہیں پہ روک دیتے ہیں، وہیں پہ فرشتے روک دیتے ہیں۔ اور اب معاملات پھر حضرت علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ کے سلام کے دو مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ کہا کہ کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں، کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں، لیے حلقے میں شہ کو شہ کے ماتمدار بیٹھے ہیں۔ کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں، لیے حلقے میں شہ کو شہ کے ماتمدار بیٹھے ہیں، اور ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، میری آنکھوں میں گویا عابد بیمار بیٹھے ہیں۔ میری آنکھوں میں گویا عابد بیمار بیٹھے ہیں۔ نہ جانے کس منزل پر ہے مومن، اور مومن کا دنیا سے جانا، دیکھیے بس اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ مومن پر موت نہایت مہربان ہے، اور مومن پر موت وہ نہیں ہے جو موت بتائی جاتی ہے۔ یہ سب باتیں میں آپ کو گوش گزار کر چکا ہوں، سوئم کی مجلس میں بہت ساری باتیں اس میں سے میں آپ کو گوش گزار کر چکا ہوں۔ مومن پر موت وہ نہیں ہے جو موت من حیث موت بتائی جاتی ہے، مومن پر موت اتنی شفیق ہے جیسے اولاد پر ماں مہربان ہوتی ہے۔ اس لیے کیوں؟ کیونکہ آل محمد سے محبت کے ساتھ جب دنیا سے جاتا ہے، کیونکہ وہ آتے ہیں اور وہ زیارت کراتے ہیں، اس یقین پر جب آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو جانیے، یقین جانیے، پھر یہاں پر سارا کام یقین کا ہے۔ ایمان نام ہی یقین کا ہے، ورنہ اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ کسی نے خدا کو آج تک نہیں دیکھا۔ چھوٹے سے چھوٹے کو دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑے کو دیکھ لیجئے، بزرگ سے بزرگ کو دیکھ لیجئے، کسی سے پوچھئے کہ بھائی آج تک اللہ میاں کو دیکھا ہے کبھی؟ کہے گا نہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ کیوں مانتے کیوں ہو؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا ہے تو مانتے ہیں، ورنہ بھائی دیکھیے قرآن مجید میں تو ایک نام لکھا ہوا ہے نا، وَهُوَ عَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اب بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں، بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں یہ وَهُوَ عَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کے، یہ کون سا علی ہے؟ بھٹک جانے والے بھٹک جائیں، لیکن وہ علی جب تکبیر کہتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کو منوا رہا ہے، کسی کو منوا رہا ہے۔ اب یہ کسی کا موضوع نہیں ہے، یہ کسی سمجھانے کی منزل نہیں ہے، لیکن کوئی ہے جسے یہ علی منوا رہا ہے، جسے یہ علی منوا رہا ہے، بس اسی کو مانے چلے جاؤ۔ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اس نے بھی مکر کیا، مکر کرنے والوں نے بھی مکر کیا، اور وہ تو بہترین مکر۔ یہ ساری جو دنیا میرے اور آپ کے سامنے چل رہی ہے،
دیکھیے یہ تو عجیب منزل ہے نا. میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. دنیا میں آئے، نور الہی کا تسلسل ہے، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. نور الہی کا تسلسل ہے. اگر نور الہی کا تسلسل کا ہوتے تو کسی اور شے سے خلق ہوتے، اگر کسی اور شے سے خلق ہوتے تو وہ شے اول ہو جاتی، آل محمد اس کے بعد ہوتے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اگر نور الہی کا تسلسل نہ مانے، اگر انہیں نور الہی کا تسلسل نہ مانے تو کسی اور شے سے خلق شدہ مانے تو آل محمد بعد میں آ جائیں گے، وہ شے اول ہو جائے گی. جب وہ شے اول ہو جائے گی تو اب یہ جتنی کائنات کا نظام بنا ہوا ہے، جتنا سارا عقیدے کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، یہ سب زمین بوس ہو جائے گا. اچھا اب دوسری چیز، کیونکہ اول یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے، قبل بھی یہی ہے، بعد بھی یہی ہے، شروع بھی ان سے ہے، ختم بھی ان کے اوپر ہے. اب اس کے درمیان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، سوال کرنے والا ذہن سوال کر سکتا ہے، تو ذہنوں سے سوال اٹھ سکتا ہے کہ اتنے صاحب اختیار، نور الہی کا تسلسل، تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ کربلا کا واقعہ آپ نے کل 28 رجب گزاری، سفر امام حسین کی تاریخ ہے. دیکھیے بڑی عجیب بات ہے. ایک سفر ہے کربلا سے، مدینے سے مکے، پھر مکے سے آتے ہیں کربلا، پھر کربلا سے جاتے ہیں کوفے، کوفے سے شام، پھر شام سے واپس کربلا آ رہے ہیں، اور پھر یہاں سے مدینے جا رہے ہیں. اس سارے سفر کے اندر میں نے ایک جملہ کبھی کسی تقریر میں کہا تھا، آج آپ کو نظر کر رہا ہوں. حسین کربلا میں گھیر کے لائے نہیں گئے، یاد رکھیے گا. کربلا میں حسین مجبور نہیں ہے، حسین کربلا میں مجبور نہیں ہے. کوئی میرے امام کو مجبور خیال نہ کرے، میرے مولا کو کوئی مجبور اور بے بس گمان نہ کرے، کیونکہ کربلا حسین کے کمال اختیار کی منزل کا نام ہے. اختیار جہاں پر امام علی مقام اپنے اختیار کو کمال پر استعمال کر رہے ہوں، اس منزل کا نام کربلا ہے. چھوٹی سی جھلک دکھاتا ہوا چلو، حسین کو چھوڑ دیجئے، حسین نے تو بہت کچھ دکھایا ہے کربلا میں. جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا ہے، وہ لٹی ہوئی بیویاں، وہ اجڑی ہوئی شہزادیاں جن کے وارثوں کے سر نو کے نیزہ پر بلند ہیں، کہ ایسے میں کائنات کی بڑی شہزادی کے اونٹ کے پاس آ کر کسی نے سوال کیا، بہت محتاج ہوں، آپ کے جد کے دین پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن محتاج ہوں، میری حاجت روائی کریں، فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، میری دستگیری کریں. جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ شہزادی نے سائل کو، جیسے جیسے میرا اونٹ قدم بڑھاتا چلا جائے، اے ہائے، فضائل کا جملہ دے رہا ہوں، آنکھوں سے آپ کے آنسو روا ہو جائیں، آپ کا مقدر ہے. لیکن دیکھیے کمال اختیار کی منزل ہے نا، تو کتنا کا اختیار ہے. جیسے جیسے میرا اونٹ قدم بڑھاتا چلا جائے، جیسے جیسے یہ قدم بڑھائے گا، ایسے ایسے تجھے نیچے سے خزانے ملتے چلے جائیں گے. ایک منزل تک تو خزانے سمیٹتا رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ جب خزانوں کو جو اپنی جھولی میں بھرے تھے اٹھا کے زمین پر پھینک دیا، کہ خزانے نہیں چاہیے، مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیجیے. میں گواہی دیتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے جد محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے باپ امیر المومنین ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق کے راستے پر ہیں. اختیار دیکھنا ہے تو ان کا دیکھیے کہ جنہوں نے جو منقلب کرتے ہوئے گئے ہیں. اختیار دیکھنا ہے. دیکھیے ایک جملہ اور نظر کر رہا ہوں آپ کو، کیونکہ 28 رجب کو جو قافلہ چلا ہے، وہ قافلہ
بظاہر جتنے افراد ہیں وہ سب زندہ اور سلامت اور جاوید ہیں. 28 رجب کو مدینے سے جو نکلے ہیں یہ سب زندہ نکلے ہیں، لیکن 11 محرم کو جو کربلا سے نکلیں گے وہ بظاہر زندہ نہیں ہوں گے، بظاہر کٹے ہوئے سر نوکے نیزہ پر بلند ہوں گے. لیکن دیکھیے قرآن کہتے ہی اسے ہے جو کٹنے کے بعد بھی کلام کرے. قرآن کہتے ہی اسے جو کٹنے کے بعد بھی کلام کرتا رہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے. یہ وہ منزل ہے کہ حسین کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اپنے بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوا آگے بڑھوں گا. آج جائیے گا تو رات سونے سے پہلے سورہ کہف کا ترجمہ پڑھیے گا، جانیے گا، دیکھیے گا اللہ کیا گفتگو کر رہا ہے، مولا کیا اعلان کرتے ہوئے کربلا سے شام تک سفر کر رہے ہیں. میرا کام پہنچانا ہے، عمل کروانا نہیں ہے. عمل کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اگر ان باتوں کو دامن میں سمیٹتے چلے جائیں تو یقین جانیے آج کا بہترین ایصال ثواب ہے، بہترین ایصال ثواب ہے. مقصد تو یہ ہے نا کہ 2 آنسو ان کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، صرف 2 آنسو چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. حاصل یہی 2 آنسو ہیں، زندگی کا حاصل یہی 2 آنسو ہیں. اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ کون سا سجدہ ہے؟ وہ کون سا سجدہ ہے؟ وہ سجدہ ہے جو تمام تر دنیا کے دھندے سے نکلنے کے بعد، کاروبار دنیا سے نکلنے کے بعد، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنے کے بعد، جب حر نے معرفت کی وہ منزل پائی کہ جہاں اس نے یہ پہچانا کہ دنیا کی دولت ساری ایک طرف، فرزند زہرا کے قدموں کی سعادت ایک طرف، وہ چلا وہاں سے. اور جب وہاں سے چلا تو یہ کہتا ہوا چلا کہ میں حق کے راستے پر جا رہا ہوں، میں نور کی طرف جا رہا ہوں، میں اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جا رہا ہوں. یہ کہتا ہوا چلا، اور یہ کہتا ہوا جب آیا تو حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا. حر نے حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا. میں واقعے کی تفصیلات نہیں بیان کر رہا، لیکن کمال ہے. معرفت کہیے تو اسے کہیے. آج ہمارے یہاں معرفت کے موضوع پر بڑی گفتگو ہوتی ہے، ہم بہت گفتگو کرتے ہیں صاحبان معرفت، صاحبان معرفت. صاحبان معرفت کا کردار پڑھیے. حر ہے صاحب معرفت. کسے کہتے ہیں صاحب معرفت؟ کسے کہتے ہیں؟ حر جیسے کو کہتے ہیں صاحب معرفت. کیوں؟ دیکھیے اتنی بڑی خطا کے بعد بچے سے چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، باپ کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ بچے کو یہ ڈھیر ساری توجیحات دینا پڑتی ہیں. وہ ایسے نہیں تھا اور ایسے تھا اور یہ ہو گیا اور فلاں ہوا اور ڈھما ہوا تو یہ ہو گیا، میں نے نہیں کیا تھا وہ یوں ہو گیا تو ایسا ہوا تو ویسا ہوا تو یہ ہوا تو یہ ہو گیا ہے. بچہ توجیحات دیتا ہے، اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کیا کمال کیا حر ابن یزید ریاحی نے، کیا کمال کیا جناب حر علیہ السلام نے. جب آئے اور حسین کے قدموں میں آ کے سر رکھا تو قدموں پہ سر رکھ کر کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں سنائی حسین کو، کیونکہ حر جانتا ہے جس کی بارگاہ میں آیا ہوں وہ سب جانتے ہیں. بس آ کر ایک جملے میں اعتراف کیا، قدموں پہ سر رکھا اور سر رکھ کر کہنے لگا اخطأت یا ابن رسول اللہ، نبی کے بیٹے غلطی ہو گئی. معرفت کی منزل دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کہا ہوتے. تمام مقاتل خاموش ہیں کہ اس کے علاوہ سوا ایک فقرے کے حر نے کچھ کہا ہو. اخطأت یا ابن رسول اللہ، نبی کے بیٹے غلطی ہو گئی. کیونکہ جانتا تھا حر جانتا تھا جس کی خدمت میں جا رہا ہوں اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی انتظار کر رہے ہیں. بس آ کے
اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. تو جیسے ہی غلطی کا اعتراف کیا حر نے، اچھا روک کے ایک سوال کر رہا ہوں، ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، سب سے، اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں. صبح عاشور سے پہلے، صبح عاشور سے پہلے کیا حر سے بڑا کوئی گنہگار ہے زمین پر؟ وہ حر سے بڑا گنہگار ہے جس نے لجام فرس حسین ابن علی میں ہاتھ ڈالا ہو، جس کو حسین نے یہ کہہ کے ٹوکا ہو، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے غم میں روئے. کتنا بڑا گنہگار ہوگا، کتنا بڑا گنہگار ہوگا. یعنی بذات خود یہ سمجھتا ہوں کہ صبح عاشور سے پہلے حر سے بڑا گنہگار زمین نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ جس نے امام وقت کی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا ہے. بظاہر حسین کو کربلا گھیر کے لانے والا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ رے یار ظرف حسین، ایسا کسی کا ظرف ہوگا وہ جو ایک چیز تعلیم کی ہے، درگزر کمال کی منزل پر دکھا رہے ہیں، اور یہ درگزر اللہ اکبر. صرف سوال جو کرنے جا رہا تھا وہ سوال یہ ہے، کتنی بڑی خطا کی حر نے، بظاہر کتنی بڑی خطا کی ہے حر نے. اب مجھے سوال کا جواب یہ دیجئے کہ اگر میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسی خطا کر جائے، یا ایسی 1% کی خطا کر جائے، ہمارا آپ کا مخالف ہو جائے اور وہ آ کر معافی مانگے، تو میرا کردار کیا ہے؟ میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں؟ کیا میں اس کو معاف کرتا ہوں؟ اگر میں معاف نہیں کرتا تو میں کربلا سے حسین سے کیا لے کے آگے بڑھ رہا ہوں؟ میں حسین سے کیا لے کے آگے بڑھ رہا ہوں؟ کیا وہ درگزر جو حسین کربلا میں تعلیم دے رہے ہیں، کیا میں اسے اپنا رہا ہوں؟ جیسے ہی حر نے آ کے قدموں پہ سر رکھا اور کہا نبی کے بیٹے غلطی ہو گئی، تو حسین نے یہ نہیں کہا کہ جا اب کیا لینے کو آیا ہے، اب تو فوج یزید سر پہ ہے، صبح قتل کر دیے جائیں گے. نہیں، حسین نے کوئی تانا نہیں دیا، حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک کام حر نے کیا، دوسرا کام حسین نے کیا. حر نے غلطی کا اعتراف کیا، حسین نے اپنی شفقت کے دامن کو حر پہ پھیلا دیا. حر نے کہا تھا یہ اپنے رسول اللہ نبی کے بیٹے غلطی ہو گئی، حسین نے قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا بھائی حر ہم نے معاف کر دیا. اللہ اکبر، بھائی حر ہم نے معاف کر دیا. ہم کربلا سے کیا لے رہے ہیں؟ کربلا سے صرف آنسو نہیں لینا، کربلا سے صرف گریہ نہیں لینا. ہاں گریے کا مقام ہے، گریے کی منزل ہے، آنسو کا محل ہے، لیکن کربلا سے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، کربلا سے اپنی زندگی کو بنانا ہے، رشتوں کی تہذیب لینی ہے، اخلاق لینا ہے، اعتبار لینے ہیں، اللہ سے محبت کا، ان سے مودت کا راستہ چننا ہے کربلا کے ذریعے. ہم نے محدود کیا ہوا ہے 5 منٹ کے مصائب میں کربلا کو، نہیں، کربلا کا اطلاق ہماری پوری زندگی پر ہوتا ہے. ماں کی آغوش سے قبر کی آغوش تک کربلا ہے، نہیں ہے کربلا سے باہر ہماری آپ کی زندگی. جملے محفوظ کر لیجئے گا، کبھی کبھی زبان پر آتے ہیں یہ جملے، محفوظ کر لیجئے گا. کربلا کا اطلاق ہماری پوری زندگی پر ہو رہا ہے. وہ جو حسین مدینے سے چلے ہیں نا، مدینے سے جو حسین چلے ہیں، یہ 28 رجب آ گئی، خط آیا والی مدینہ کے پاس کہ حسین سے بیعت طلب کی جائے، اور اگر بیعت نہ کرے تو سر کاٹ کر بھیج دیا جائے. فضائل کے آخری جملے ہیں، آخری جملے ہیں فضائل کے. اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ کر بھیج دیا جائے. والی مدینہ نے حسین کو طلب کیا، حسین چلے. بنی ہاشم کے جوان حسین کے امراء ہیں، عباس ہیں، علی اکبر ہیں، محمد حنفیہ ہیں، بھائیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، شان سے جا رہے ہیں حسین. لیکن جیسے ہی والی مدینہ کے گھر کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ عباس تم سب یہاں رک جاؤ،
اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا. سب کو باہر چھوڑا، اندر آئے. والی مدینہ حسین کو یزید کا خط سناتا ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے تو بیعت کا تقاضا کیا ہے، اور اگر بیعت نہ کریں تو سر کاٹ کے بھیجنے کا حکم ہے. پہلا جملہ کہا حسین نے، پہلا جملہ. خدا کی قسم حسین نے تاریخ لکھ دی. جو کہتے ہیں نا کربلا حق اور باطل کا معرکہ ہے، اس کی بنیاد حسین بنا رہے ہیں 28 رجب کو مدینے میں. کیا کہا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین بتا رہے ہیں، حسین حد فاصل مقرر کر رہے ہیں. حسین حد فاصل کو مقرر کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہو جاؤ، یا تو حسین والے ہو جاؤ یا یزید والے ہو جاؤ. یہ درمیانی راستہ نہیں چل سکتا، یہ درمیانی گفتگو نہیں ہو سکتی، یہ اتحاد نہیں ہو سکتا. حسین اور یزید کا اتحاد نہیں ہو سکتا. توجہ ہے، میں من جملہ بہت اہم مسئلے کو حل کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. حسین اور یزید کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ حسین کہہ کر مدینے سے نکلے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو جب بیعت نہیں ہو سکتی تو پھر اتحاد بھی نہیں ہو سکتا. نہیں، یزیدیت سے حسینیت کا کبھی اتحاد ہوا ہی نہیں ہے. جیسے رحمان اور شیطان کا اتحاد نہیں ہے، ایسے حسین اور یزید کا اتحاد نہیں ہے. جیسے رحمان اور شیطان ہیں ایسے حسین اور یزید ہیں، ایسے حسینیت اور یزیدیت ہے. توجہ ہے نا؟ تو یہ اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا. حسین نے نانا کا مدینہ چھوڑنے کو ترجیح دی ہے، نانا کا مدینہ چھوڑنے کو ترجیح دی ہے، اور یہ طے کیا کہ اب روانہ ہوں گے. بھیا عباس سفر کی تیاری کرو. سفر کی تیاری ہوئی. عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے. سفر کی تیاری ہوئی. صبح سے گھر میں اہتمام ہو رہا ہے، محملیں تیار کی جا رہی ہیں، ہودجیں سجائی جا رہی ہیں. گھر میں سامان سفر رخت سفر باندھا جا رہا ہے. حسین کے گھر میں حسین کی بیٹیوں میں ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ زہرا. سید سجاد آپ کی بہن کا نام ہے فاطمہ کبریٰ. علی اصغر بہن کا نام ہے سکینہ. علی اکبر اور فاطمہ زہرا الگ الگ ماؤں سے ہیں، لیکن راوی نے لکھا کہ جب فاطمہ زہرا کی ماں گزر گئی تو علی اکبر کی ماں کے سپرد جناب فاطمہ زہرا کو کیا گیا اور کہا کہ دیکھو اب یہ تمہارے پاس امانت ہے، یہ علی اکبر کے حصے کی بہن ہے، اور دیکھو بچوں کے درمیان فرق نہ ہونے پائے. ایسی محبت بھائی اور بہن میں تھی، ایسی محبت تھی کہ علی اکبر جب گھر سے جائیں تو جیسے حسین گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں تو زینب دہلیز پر نظر آتی ہیں. علی اکبر آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو فاطمہ زہرا قرار نہیں رہتا. بلا کی غضب کی محبت بھائی اور بہن کے درمیان. راوی نے لکھا کہ صبح سے علی اکبر بہن سے نظریں چرائے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ حسین عباس کو سفر میں ساتھ جانے والوں کے نام لکھوا چکے ہیں. ایک جملہ سنیں گے، حسین نے سب کے نام لکھوائے. زینب و کلثوم ہے، اماں فضہ ہیں، رقیہ ہیں، ساری بیویاں ہیں، یہاں تک کہ سکینہ ہے. مردوں میں عباس ہیں، اون و محمد ہیں، قاسم ہیں، علی اکبر ہیں، یہاں تک کہ علی اصغر کا نام بھی لکھا ہوا ہے.
علی اصغر کا نام بھی لکھا ہوا ہے، فہرست دیکھ چکے ہیں علی اکبر۔ اب کیسے کہیں کہ فاطمہ صغریٰ ہمراہ نہیں جا رہی ہے؟ ایک مرتبہ جب سارا رخت سفر باندھ دیا گیا تو راوی نے لکھا کہ ماں جسے اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، ایک مرتبہ ماں نے حضرت کو یاد کیا، حسین حجرے میں تشریف لائے، کہا والد سب جانے کو تیار ہیں، محملیں ہودجیں تیار ہو چکی ہیں، لیکن یہ بتائیے فاطمہ صغریٰ کو اس حال میں کیسے چھوڑ کے چلی جاؤں؟ اس حال میں اپنی بچی کو کیسے چھوڑ کے چلی جاؤں؟ لیکن امام ہے، جانتے ہیں نا۔ بس ایک مرتبہ بچی کو ہوش آیا، راوی کہتا ہے کہ حسین نے بازو تھام کر سورہ الحمد کی تلاوت کی، سورہ الحمد نے سورہ الحمد کی تلاوت کی، ناطق قرآن سورہ الحمد کی تلاوت کر رہا ہے۔ فاطمہ صغریٰ نے جو شدت تب سے غشی میں مبہوس تھی، ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا اور ایک سوال کیا، بابا کیا یہ بیمار آپ کے ہمراہ نہیں جا سکتی؟ فاطمہ صغریٰ مرضی معبود یہی ہے تم مدینے میں رہو۔ کہا اچھا بابا جائیے، خدا حافظ، بابا جائیے خدا حافظ۔ اب صغریٰ کچھ نہ کہے گی، ساری بیویاں آواز دی حسین نے عباس کو، عباس بیویوں کے سوار ہونے کا اہتمام کرو۔ تمام بیویوں کی سواریوں کا اہتمام ہوا، ایک ایک کر کے بیویوں کی محمل آتی ہے، دروازے پہ بٹھائی جاتی ہے۔ ابوالفضل عباس بیوی کا نام اندر آ کر لیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اب اس بیوی کی محمل آئی ہے۔ وہ بیوی دولت سرا سے باہر تشریف لاتی ہے، اپنی محمل میں سوار ہوتی ہے، اس شان سے کہ بیٹا بڑھ کر بازو تھامتا ہے۔ ایک طرف سے عباس محمل کا پردہ اٹھاتے ہیں، شہزادی کو محمل میں بٹھایا جاتا ہے، وہ محمل آگے بڑھائی جاتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایک اور بیوی کی محمل لائی جاتی ہے، فرزند آگے بڑھتا ہے، بازو تھام کے محمل میں سوار کراتا ہے۔ عباس محمل کا پردہ اٹھاتے ہیں، پردہ گراتے ہیں، محمل آگے بڑھا دی جاتی ہے، ایک ایک بیوی کو سوار کرایا جاتا گیا۔ ایسے عالم میں عباس ایک مرتبہ اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، عباس اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، حسین کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑے ہوئے تشریف لائے۔ علی اکبر حسین کے قریب آ گئے، عباس حسین کے قریب آ گئے، قاسم حسین کے قریب آ گئے، اونو محمد حسین کے پاس آ گئے، محمد حنفیہ حسین کے پاس، تمام بنی ہاشم کے جوان ایک مرتبہ آنے والی محمل کو اپنے حلقے میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ ارے یہ کس کی سواری آ رہی ہے کہ زانو دے کر حسین سوار کرانے کے لیے حسین اپنے زانو پیش کر رہے ہیں۔ ابوالفضل عباس محمل کا پردہ اٹھائے کھڑے ہیں، گھر کے دروازے سے محمل تک قنات کھچی ہوئی ہے، علی اکبر قنات کا پردہ سنبھالے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس عالم میں کون سوار ہو رہا ہے کہ عباس کی آواز مدینے کی فضاؤں میں گونج رہی ہے، الحجاب الحجاب۔ یہ کس کی سواری ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ شہزادی ہے، یہ وہ شہزادی ہے جسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ یہ علی کی بڑی بیٹی کی سواری ہے۔ اس شان سے 28 رجب کو محمل میں بٹھایا گیا کہ بنی ہاشم کے جوان سواری کے دونوں طرف برہنہ تلواریں لیے ہوئے سفر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ محمل کے چل رہے ہیں، اور ایک ایک بنی ہاشم کے جوان کی زبان پر آواز ہے الحجاب الحجاب الحجاب۔ یہ 28 رجب کو مدینے سے رخصت تھی، اور وہ 11 محرم تھی جب کربلا میں بغیر ناقے کے، بغیر حوجج کے، بغیر محمل کے اونٹوں پر سوار کرایا گیا۔ تو اس عالم میں ایک مرتبہ جب بن کجاوے کے اونٹ لا کر سامنے کھڑے کیے گئے تو ایک مرتبہ نہر القما کا رخ کر کے آواز دی تھی، عباس آج بہن پھر سوار ہو رہی ہے، کیا زینب کو سوار کرانے نہیں آؤ گے؟
کیا زینب کو سوار کرانے نہیں آؤ گے؟ ہاں عزیزوں، بس آخری فقرے مصائب کے عزادار و راوی کہتا ہے کہ قافلہ رخصت ہونے لگا، تمام بیویاں اپنی اپنی محملوں میں بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو اشارہ کیا، علی اکبر ایک مرتبہ اور بہن سے مل کر آ جاؤ۔ علی اکبر بہن سے رخصت ہو لو۔ علی اکبر بہن کے پاس آئے، کہا اچھا بہن خدا حافظ، ہاں بھیا خدا حافظ، ہاں بھیا خدا حافظ۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ علی اکبر سے صغرا کہنے لگی بھیا جا تو رہے ہو، بھیا جا تو رہے ہو، وعدہ کرو کہ صغرا کو لینے کے لیے آؤ گے۔ ہاں بہن ہمارا وعدہ ہے، ہم تمہیں جب بابا کہیں جا کر قیام کریں گے، جب بندوبست ہو جائے گا ہم تمہیں لینے کے لیے آئیں گے، فاطمہ صغرا ہم تمہیں لینے کے لیے آئیں گے۔ اچھا بھیا ایک ارمان ہے، ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے بھیا۔ ہاں صغرا کہو کیا خواہش ہے؟ کہا بھیا اس مقام پر اپنے قدموں کے نشانوں کو ثبت کر دیجئے، بھیا اپنے قدموں کے نشانوں کو ثبت کر دیجئے۔ کہا صغرا کیا کرو گی؟ کہا بھیا جب آپ چلے جائیں گے، بھیا جب آپ چلے جائیں گے میں ان قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر ڈھارس لیتی رہوں گی۔ ابھی تو علی اکبر گیا ہے، ابھی لوٹ کر آ جائے گا۔ عزادارو آخری جملے ہیں مصائب کے، راوی کہتا ہے کہ علی اکبر نے قدموں کے نشان صغرا کے سپرد کیے، زمین پر ایک مقام پر قدموں کے نشان ثبت کیے۔ علی اکبر روانہ ہو گئے کربلا۔ عاشور کا دن آیا، علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی۔ حسین علی اکبر کی لاش پر آئے، علی اکبر کے پاس آئے، سوال کیا علی اکبر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ کہا بابا ایک مرتبہ اور فاطمہ صغرا کی زیارت کرا دیجئے، ایک مرتبہ اور فاطمہ صغرا کی زیارت کرا دیجئے۔ حسین نے دو انگلیوں کو بلند کیا، کہا علی اکبر دیکھو کیا نظر آیا؟ کہا بابا خالی مکان ہے، ویران مکان ہے، فاطمہ صغرا نہیں ہے۔ کہا علی اکبر اب دیکھو، کہا بابا نانا کا روضہ ہے، قبر رسول ہے، صغرا نہیں ہے۔ کہا علی اکبر اب دیکھو۔ اب جو علی اکبر نے دیکھا ایک مرتبہ اپنی گردن کو پھرا لیا۔ کہا حسین نے علی اکبر کیا دیکھا؟ کہا بابا جس مقام پر صغرا نے قدموں کے نشان لیے تھے وہاں قدموں کے نشان ڈھانپے ہوئے بیٹھی ہے، کہتی ہے آجا علی اکبر آجا، صغرا تیرا انتظار، صغرا تیرا انتظار کر۔ بار الہ ان آوازوں پہ اپنا رحم فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا یا منقلب ینقلبون۔ پروردگار ان گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ان سیاہ کار زبانوں کو نہ دیکھ، بلکہ ان واسطوں کو دیکھ جن سے ہم تیری بارگاہ میں تثبت ہوگا۔ بار الہ اس فرش ازا کا واسطہ، اس فرش ازا پر بہنے والی آنسوں کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو سید کاظم علی ابن سلطان سید صفدر علی کے حق پہ قبول و منظور فرما۔ بار الہ مرحوم کے درجات بلند ہیں، بلند سے بلند تر فرما۔ قبر کو نور ولایت محمد و آل محمد سے منور فرما۔ قبر کی برزخ کی منزلوں کو سہل و آسان فرما۔ پل صراط پہ پروانہ امیر المومنین عنایت فرما۔ بروز حشر سایہ دامان سید الشہداء میں محشور فرما۔ جنت الفردوس کے اعلیٰ لین میں جگہ عنایت فرما۔ تعجیل فرما ظہور حضرت حجت علیہ السلام میں، ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید کاظم علی ابن سلطان سید صفدر علی کی روح کو ارشاد فرما دیجیے۔ ماتم حسین